کہ سخی کی اولاد ہے، ایک کریم کی اولاد ہے، اور نام ہے اس کا عدی. باپ کا نام حاتم، قبیلہ الطوائی کے نام سے الطوائی. تو عدی ابن حاتم الطوائی یہ مولائے کائنات کے زمانے میں اللہ کے رسول کے آخر دور میں، بعض کہتے ہیں اللہ کے رسول کی آنکھیں بند ہونے کے بعد، اب یا یہ صحابی رسول ہے یا تابعی ہے، البتہ مولا کا چاہنے والا، اور اس سے پہلے اور بھی واقعات میں اس نے کردار کو ادا کیا اپنے. البتہ اس نے مولا کا ساتھ دیا، مولا کائنات کا، ان تینوں جنگوں کے اندر، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان. اور جو مولا کے ساتھ رہا تو اس پر حاکم شام سے ایک مرتبہ ملاقات میں حاکم شام نے ایک عجیب سوال کیا تھا. اس کے 3 بیٹے تھے، طارف، طریف اور طرفہ، اور تینوں کو طرائف کہا جاتا تھا ملا کر صیغہ جمع میں، طرائف توئیں سے. حاکم شام نے اس سے پوچھا کہ تمہارے طرائف کا کیا حال ہے. خاص طور سے ایک چبھتا ہوا سوال تھا، کیونکہ یہ تینوں بیٹے اس کے بعض روایات کے لحاظ سے مولائے کائنات کے ساتھ جنگ جمل میں پابا رکاب رہتے ہوئے شہید ہو گئے تھے. تو حاکم شام کہوں یا امیر لشکر باطل کہوں، اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تمہارے وہ تینوں بیٹے کہاں ہیں. کہنا یہ چاہتا تھا کہ تینوں مارے گئے، اگلا جملہ خود کہہ دیا اس سے پہلے کہ یہ کچھ کہتے. وہ کہنے لگا علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا. یہ سوال و جواب ہے مولائے کائنات کی شہادت کے بعد، یہ خیال رکھیے گا. حاکم شام سے اس کی ملاقات کا یہ واقعہ مولا کی شہادت کے بعد کا. علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، اپنے بیٹوں کو بچا کے رکھا. ان کے بیٹے حسن، ان کے بیٹے حسین موجود ہیں، اور تمہارے تینوں بیٹے مارے گئے. کس طریقے سے دلوں میں بغض علی کے بیچ کو ڈالا جاتا تھا، کن حساس پوائنٹس پر لا کر مولا کی حمایت سے دور کیا جاتا ایک لحظے کے لیے. اللہ اکبر. بہت نازک سا مرحلہ ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں بڑے آرام سے، میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. ہاں نازک مسئلہ ہے. مثال دوں آپ کی خدمت میں، ارے میدان جنگ میں بھی نازک مسئلہ ہے کہ اگر مالک اشتر کہیں، الاشتر کہیں جیسی شخصیت اگر تلوار چلائیں اور پھر کہیں یہ خیال آ جائے کہ 35-36 کا فرق ہے، اللہ اکبر، اس کو ہم کہتے ہیں 19-20 کا فرق ہے، 1 کا فرق ہے. مالک کے ہاتھ سے 35 واصل جہنم ہوئے، مولا کے ہاتھ سے 36 واصل جہنم ہوئے. تو مالک کے ذہن میں خیال آ گیا کہ ایک اگر اور مار لیتا تو میرے مقتول اور مولا کے مقتول برابر، تعداد کے لحاظ سے برابر ہو جاتے. ابھی جملہ کہا نہیں تھا، ذہن میں خیال آیا تھا. اللہ اکبر. مالک جیسی شخصیت کے لیے امام نے ارشاد فرمایا مالک تجدید عہد کیجئے. سوچئے اگر کوئی بیعت گزار امام وقت اپنے ذہن میں یہ خیال بھی لے آئے تو اس کی بیعت کینسل. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ اکبر. تو ہم تو ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ بیعت زبانی کر رہے ہیں. ابھی اللہم ہذہ بیعت لہ فی عنقی الی یوم القیامت. ہر دن صبح کی نماز کے بعد اگر پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ، اور نہیں پڑھتے تو کتاب مفاتیح الجنان میں باب زیارات میں
زیارات امام زمان کے چیپٹر میں جائیے، اور ہر روز صبح کی نماز کے بعد ایک زیارت ہے امام زمان کی، اس میں عہد کیا جاتا ہے، دعا عہد الگ ہے، اس میں عہد کیا جاتا ہے۔ اور میں جہاں تک سفر میں جن جن مقامات پر گیا ہوں، ان میں صرف مولائے کائنات کے روزے پر وہ زیارت صبح کی نماز کے بعد مائک پہ پڑھی جاتی ہے، اور اس زیارت کے آخری جملے کی ادائیگی کے لیے شیخ عباس قمی اپنے اساتذہ کے لحاظ سے لکھتے ہیں کہ انداز بیعت اختیار کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ انداز بیعت کا مطلب کہ اپنے داہنے ہاتھ کو اونچا رکھے اور اپنے بائیں ہاتھ کو نیچا رکھے، اور اپنے بائیں ہاتھ کو نیچے رکھ کر دائیں ہاتھ کے اور کہے اللہم ہذہ بیعۃ لہ فی عنقی الی یوم القیامت، یہ ہے میری بیعت امام زمان کے لیے۔ اس سے پہلے پوری زیارت ہے امام زمان کی، یہ ہے میری بیعت امام زمان کے لیے، لہو امام کے لیے، فی عنقی۔ اب یہ بعض زیارات میں لفظ رقبتی ہے، رقابتی، اور بعض زیارات میں عنقی ہے۔ اچھا، میں واقعا نہیں سمجھ پاتا تھا کیا فرق ہے دونوں کے معنی، ایک گردن، گردن، رقبہ معنی بھی گردن ہے اور عنق معنی بھی گردن ہے، مگر روضہ سرکار سید الشہداء میں جو نماز جماعت قائم کی جاتی ہے، اور سید مرتضیٰ قزوینی جیسی بزرگ شخصیت نماز پڑھاتے ہیں، اگر شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو، گئے ہوں، سفید داڑھی ہے، بوڑھے شخص ہیں، اور رائٹ سائڈ پہ جماعت میں محراب بنی ہے، لیفٹ سائڈ پر یہ پڑھاتے ہیں حرم کی نماز۔ ان کے جو مکبر ہیں جب وہ دعا پڑھاتے ہیں یہ والی، تو رقبتی، یہ رقبہ ہے، ہماری یہ گردن حاضر امام کے لیے، عنقی یہ ہے، اللہم ہذہ بیعۃ لہ فی عنقی الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک کے لیے بیعت امام زمان میرے حلق میں محفوظ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو بات سے بات نکلتی چلی آ رہی ہے، میں لفظ بیعت پر بات وہاں پر لے کر آ گیا جہاں اتنا سا خیال آیا ہے مالک کو۔ اچھا، مالک بہت قریب مولا کے، مولا مالک سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں مالک کا مجھ سے وہی رشتہ جو میرا پیغمبر سے رشتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مالک تجدید عہد کیجئے، مالک شرمندہ سے ہو گئے، امام مسکرائے، فرمایا مالک تم نے تلوار چلائی صرف سامنے آنے والے مقابل کو دیکھ کر، جو تمہارے زد میں آیا مقابلہ کیا تم نے اسے مار دیا، ہم نے تلوار چلائی نسلوں کو دیکھ کر۔ تو مالک کی تلوار اور ہے، مالک کے مولا کی تلوار اور ہے۔ تو بات یاد رکھیے گا کہ کس قدر مشکل مرحلہ ہے کہ زمانے کے امام کی بیعت کے اعتبار سے کتنے خیالات ذہن میں ڈالے جا سکتے ہیں۔ حاکم شام نے عدی بن حاتم عطائی سے کہا علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، ان کے اپنے بیٹے زندہ سلامت، تمہارے تینوں بیٹے مارے گئے، یہ کیا کیا؟ اگر یہ عدی بن حاتم عطائی واقعاً کوئی عام شخص ہوتے، کہتے ہاں یہ تو ہے، بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو، کیا کر سکتے ہیں، مگر وہ تو مولا تھے، یہ بھی مولا ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا جواب ہونا چاہیے عدی ابن حاتم عطائی کا؟ اللہ اکبر۔ قسم بخدا
ہمارے آپ کے تصورات سے بلند جواب دیا ہے۔ امام حسن کا سپاہی ہے، معمولی بات تھوڑی ہوئی۔ کہنے لگے حاکم شام سے اصل بات پوچھو تو میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ بالکل 180 ڈگری پر جملے کو موڑ دیا۔ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، کیا مطلب؟ کہ میں ابھی تک زندہ ہوں، علی شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس معیار کے سپاہی ہوں تو لشکر حق پھر میدان میں اتر سکتا ہے۔ اور چونکہ بات یہاں تک آ گئی تو ایک جملہ آپ کی خدمت میں، اور کس قدر مشکل تھا امام حسن کے دور میں۔